السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ خود بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے سارے نورانی فرشتے بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی گواہی ہے اور سب سے بڑی شہادت ہے، توحید کی شہادت، اور یہ شہادت اللہ نے خود بھی دی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی دے رہے ہیں، اور جتنے اہل علم ہیں وہ بھی سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اہل علم کون ہیں؟ وہ ہیں جن کے پاس وحی کا علم ہے، وہ اہل علم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و حدیث اور ان میں سوجھ بوجھ یہ ہے اصل علم، اور باقی جتنے بھی فنون ہیں یا جن کو علوم کا نام دیا جاتا ہے وہ مشغلے ہیں، اور ان کو علم کہنا یہ وسواس الشیاطین ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے بھائی، یہ علم جو جس کی امام شافعی رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ان مساجد سے ملتا ہے، یہ ان چٹائیوں سے ملتا ہے، یہ ان دینی اداروں سے ملتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں رأیت العلم صاحبہ شریف، میں نے علم والے کو دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی معزز ہوتا ہے، بہت اونچا انسان ہوتا ہے۔ وَإِنْ وَلَدَتْهُ آبَاءٌ لِعَامٌ، اگرچہ اس کو جنم دینے والے والدین ادنا درجے کے کیوں نہ ہوں، معاشرے میں ان کی حیثیت بہت ہی نیچی ہو، لیکن ان کا بیٹا جو علم حاصل کرتا ہے قرآن اور حدیث کا تو وہ بہت اونچا انسان ہوتا ہے۔ اور یہ علم ایسا ہے لیس یزال یرفع الی ان یعظم قدرہ القوم الکرام، یہ علم اس کو بلند کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معززین علاقہ بھی اس کی قدر کو تسلیم کر لیتے ہیں۔
حضرات، یہ علم جو ہے اس کے لیے بڑی سب سے پہلے یہ ہے کہ اخلاص درکار ہے. پھر اس کے بعد اس علم کے لیے سر تا پا اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. العلم لا یؤتیک بعضہ حتی توتیہ کلک. کہنے والوں نے کہا کہ یہ علم جو ہے نا آپ کو اپنا کچھ حصہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جب تک آپ سر تا پا اپنے آپ کو اس علم کے سپرد نہ کر دیں. اور ابو نصر احمد بن نصر سمرقندی الفقی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ لا ینال ھذا العلم الا من اتل دکانا وخرب بستانا وہجر اخوانا ومات اقرب اہلہ الیہ فلم یشہد جنازہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جس نے اپنی دکان اجاڑ دی ہو، اور جس نے اپنی کھیتی باڑی اور اپنے باغ کو ویران کر دیا ہو، اور جس نے سارے تعلقات ختم کر دیے ہوں، حتیٰ کہ اس طرح وہ اس علم میں مشغول ہو جائے کہ مات اقرب اہلہ الیہ فلم یشہد جنازہ، کہ اس کا بہت قریبی گھر والوں میں سے بہت قریبی فوت ہوا ہے، اور وہ علم میں اتنا مصروف ہے کہ فون آنے پر بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جنازے کے لیے. وہ اس علم کو حاصل کرے گا. بھائیو، یہ قرآن مجید کا علم، قرآن مجید کی فہم، قرآن مجید کی سوجھ بوجھ، یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کے منتخب شدہ بندے ہوتے ہیں. ہر کس ناکس کو یہ علم نہیں ملتا. میرے برادرم عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں نا ذہین فتین طالب علم دیا کرو، وہ نہ دیا کرو کہ جو کسی کام کا نہیں ہے اور کہا کہ یہ عبید الرحمن محسن صاحب کو دے آؤ. میرے بھائیوں، یہ جو سرمایہ ہمارے پاس آیا ہے نا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ علم اللہ صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ یہ طالب علم بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بھی کچھ بزرگوں کی باتیں ہی سناتا ہوں ان کو. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ طالب علم میں 4 خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ 4 خوبیاں 4 جانوروں کے اندر ہیں. وہ ایک طالب علم کے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ وفادار ہو. طالب علم وفادار، اور وفاداری میں ہم سارے جانتے ہیں جانوروں میں سے ایک جانور ہے جسے ہم کتا کہتے ہیں. کتا جس مالک کے، جس گھر کے باہر سے پہلی مرتبہ کھانا کھا لیتا ہے پھر وہ در نہیں چھوڑتا. جس جگہ پر وہ صبح و شام کھانا کھا رہا ہے وہ در نہیں چھوڑتا. آپ اس کو ماریں پیٹیں، اس کو جو نا دھکے دیں جھڑکیں، جو مرضی کریں، شام کو یا جب کھانے کا وقت ہوتا ہے آپ کی دہلیز پر، آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوگا. یہ جانور بڑا ہی وفادار جانور ہے. ساری رات بیدار رہ کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے. طالب علم کو اپنے اساتذہ کا، اپنے ادارے کا، اپنے ادارے کی انتظامیہ کا وفادار ہونا چاہیے.
ویسے بھی یہ ہے کہ اگر طالب علم بے وفائی کرے گا نا، بے وفائی اس کی کیا ہوتی ہے کہ یہاں سے گیا اور کسی اور مدرسے میں چلے گیا، وہاں سے کسی اور مدرسے میں چلے گیا، تو بھائیو یہ جو ہے نا یہ کلمے ہیں لگائی ہوئی، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قلم جب اوپر سے پھوٹتی ہے تو نیچے سے جڑ پکڑتی ہے، اور جب اس قلم کو ایک مرتبہ اکھیڑ کر وہاں سے کسی دوسری جگہ پر جا کر لگایا جائے گا تو بہت مشکل ہے، زمین جتنی مرضی زرخیز ہو بہت مشکل ہے کہ دوبارہ وہ پھوٹے، یا تو اس کا موسم نکل چکا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ ایک مرتبہ جڑ سوکھ گئی تو دوبارہ جڑ پھوٹتی نہیں۔ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا وفادار ہو، اپنے ادارے کا وفادار ہو، اپنی انتظامیہ کا وفادار ہو، اور جن والدین نے ان کو یہاں بھیجا ہے ان کی بات کو اور ان کے عزم کو اور ان کے ارادے کو، ان کے جذبے کو یہ پانی دینے والا ہو کہ میرے والد نے یہاں بٹھا دیا ہے، بس اب میرا یہاں سے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جائے۔ ایسا جذبہ ایک طالب علم کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت ہے ایک، وہ ہے کہ انتہائی طالب علم بردبار ہو، حلیم ہو، اور یہ صفت جو ہے جانوروں کے اندر اونٹ میں پائی جاتی ہے۔ اونٹ بڑا بردبار ہے، حلیم ہے، اللہ پاک نے اس کی ساخت اس طرح کی بنائی ہے، مالک اس کو جو ہے نا بٹھاتا ہے حکم دے کر، وہ بیٹھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے کنکریوں پہ بٹھا رہا ہے، تپتی ریت پہ بٹھا رہا ہے، کسی کیچڑ میں بٹھا رہا ہے، بس اس نے اپنے مالک کا حکم ماننا ہے تو وہ بیٹھ گیا۔ اب مالک اس کے اوپر بوجھ رکھتا ہے، بوجھ رکھے 10 من رکھے، 20 من رکھے، 30 من رکھے، تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ نے اس کی ساخت ایسی بنائی ہے، مالک کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابھی چل بھائی چلیں، اٹھیں چلیں، اتنی لمبی اس کی گردن ہے، اس کو ایک جھٹکا دیتا ہے اور اگلے گوڑیوں پہ جو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے مالک کو نہیں کہا کہ نہیں نہیں بس تھوڑا بوجھ لاد دے میرے اوپر، میں کمزور ہوں، میرے سے اتنا اٹھایا نہیں جائے گا، پس و پیش نہیں کرتا۔ طالب علم جو ہے اس کو اسی طرح بردبار ہونا چاہیے، حلیم مزاج ہونا چاہیے، اس کو اسی طرح استاد کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ استاد ایک صفحہ سبق دے، ایک ورق سبق دے، 2 صفحے دے، 2 رکوع دے، جتنا بھی منزل ہے 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، 5 سپارے تک جتنی استاد منزل دے، طالب علم یہ نہ کہے جی بس جی بس جی بس زیادہ ہے جی زیادہ ہے جی، نہیں سنائی جائے گی، نہیں نہ استاد کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہ کرے۔ ایسا طالب علم جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے اندر یہ بردباری والی صفت پیدا کر لی۔ لیکن عام ایسے ہوتا نہیں ہے، استاد کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک صفحہ سبق دوں، وہ کہتا ہے بس 2-4 لینے ہوں زیادہ نہ ہو، یا استاد سبق پڑھا رہا ہے اور طالب علموں کی کوشش ہوتی ہے کہ بس تھوڑا سا ہی سبق ہو، استاد کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں آج 2 سبق پڑھاؤں گا، اور طالب علم کہتے ہیں نہیں جی چند سطریں جو ہے نا ہمارا سبق ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو جتنا استاد سبق دے پوری کوشش کرے، اپنی پوری کوشش کرے کہ میں نے 100% جو استاد نے دے دیا ہے میں نے یاد کر کے جانا ہے۔ اس طرح کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ایک جانور ہے کوا، کوے کے اندر ہوشیاری بڑی ہے، بڑا چلاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا چکنا ہے۔ طالب علم کو جو ہے نا اس طرح کا ہونا چاہیے، چکنا، ہوشیار، ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے نظر رکھے، نظر جاسوسی کے لیے نہیں، اپنے سبق کے اوپر کہ میں نے کل کون سا سبق سنا ہے، پرسوں کون سا سنا ہے، مہینے بعد بھی پوچھ لیا جائے تو جی میں فلانے دن میں نے یہ سبق سنا ہے، اور وہ بڑا ہوشیار رہے۔ یہ کوا اتنا ہوشیار ہے
میں نے تو نہیں اپنی زندگی میں اس کو کبھی سوتے ہوئے دیکھا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، یا پھر اس کوے کو یہ یعنی مغرب کے بعد دیکھ لو غائب ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد غائب ہو جاتا ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ بھی غروب ہو جاتا ہے بھی غراب اور ہو بھی غروب جاتا ہے۔ تو ابھی فجر طلوع ہو رہی ہوتی ہے، اندھیرا ہی ہوتا ہے، یہ مڈیروں پہ آ پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جہاں یہ بیٹھا ہے کیا مجال ہے کسی شکاری کی کہ اس کوے کو شکار کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شکاری ابھی بڑی دور ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ خود ہی نہیں بچتا، یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اگر شکاری نے اس کو تو کیا شکار کرنا، اسے پتا بھی ہے وہ مجھے ابھی شکار نہیں اس نے کرنا، شکار اس نے فاختہ کو کرنا ہے، اس نے کسی چڑیا کو کرنا ہے، کسی حلال جانور کو شکار کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اتنا ہوشیار ہے، آپ بھی بچتا ہے، اور جس شکاری جس کو اپنے ٹارگٹ اور ہدف میں رکھتا ہے یہ اسے بھی کہتا ہے اٹھ جا یہاں سے شکاری آ گیا، یعنی اس کو بھی جو ہے نا بیدار کر دیتا ہے، یہ اتنا ہوشیار ہے۔ تو طالب علم خود بھی ہوشیار رہے اور ادھر ادھر والے سب کو ہوشیار رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ استاد کلاس میں بیٹھا ہے تو یہ جو ہے نا یہ آنکھیں جو ہے نا بند کر کے بیٹھا ہو، ایسے نہیں، پورا ہوشیاری کے ساتھ چلاکی کے ساتھ بیٹھے استاد کی کلاس میں۔ اور پھر یہ ہے کہ الصبح اس کے پڑھنے کا وقت جو ہے نا وہ الصبح ہے، کوشش کرے جس وقت استاد اٹھاتے ہیں صبح کی نماز سے پہلے یہ اٹھ کھڑا ہو اور اپنے سبق کو دہرائے۔ وہ وقت بہترین وقت ہے سبق کے یاد کرنے کا، یا کم سے کم جو رات کو یاد کیا وہ دہرانے کا وقت ہے۔ اور جو طالب علم ایسا کرتا ہے نا اس کو سبق نہیں بولتا۔ بہرحال ایک جانور ہے، وہ بھی حرام جانور ہے، چیتا، وہ بڑا حریص ہے، وہ لالچی ہے، حریص ہے، اس کی حرص بڑی مشہور ہے۔ تو طالب علم کو جو ہے نا حریص ہونا چاہیے، اپنے کام کے لیے اس کو حریص ہونا چاہیے۔ کیا مطلب حریص کا؟ کہ کوئی وقت ملا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے گپوٹیشن میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، بلکہ وہ کوشش کرے کہ میں جو قرآن پاک سال کے اندر یاد کرنا ہے نا میں 9 مہینے میں یاد کر لوں، جو میں نے 9 مہینے میں یاد کرنا ہے میں 6 مہینے میں یاد کر لوں۔ کوشش کرے کہ مجھے عرصہ تو 2 سال کا یا 2.5 سال کا دیا گیا ہے، تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس کو کلوز کر کے اپنا وقت کوئی ضائع نہیں کرنا، ہر وقت اس طاق میں رہے اور اس لالچ میں رہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سبق یاد کر کے اپنے استاد کو سناؤں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ میرا اسی میں صرف ہو، اور وہ حریص رہے ہر وقت۔ استاد کہے کہ بس اتنا سبق پڑھنا ہے، یہ کہے نہیں استاد جی مجھے آگے بھی سبق چاہیے، استاد کتنا خوش ہوگا ایسے طالب علم پر۔ بہرحال یہ خوبیاں طالب علم اپنے اندر پیدا کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طالب علم جو قرآن کے طالب علم ہیں، اللہ اکبر، بڑے ہی مبارک طالب علم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ پاک نے مصروف کر دیا قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری وعن مسألتی، کہ جس بندے کو میرے قرآن نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے کوئی چیز مانگنے دعا کرنے سے مشغول اور مصروف کر دیا کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یاد کرتا ہے، ہر وقت قرآن اس کے سامنے، وہ قرآن کو اپنا جو نا وہ دل کی کھیتی بنائے ہوئے، قرآن کو اپنا ہم اور غم بنائے ہوئے، اپنا فکر بنائے ہوئے، وہ دن کو بھی قرآن پڑھتا رہتا ہے، وہ دوپہر کو بھی قرآن پڑھتا رہتا ہے، صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، شام بھی قرآن پڑھتا ہے، حتیٰ کہ سویا ہوا بھی وہ قرآن کی تلاوت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا انسان اللہ فرماتے ہیں وہ نہ مانگے، میں بن مانگے
اس کی ساری مرادیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اتنا دیتا ہوں جتنا میں مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ باقی احباب بھی، صرف طالب علم ہی نہیں، جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو وقت دیں۔ تو دعا نہ بھی مانگیں، اللہ پاک کو پتہ ہے تمہاری ضروریات کا، اللہ جانتا ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو وقت دو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ صرف تمہارے ساتھ محبت اللہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کے سردار جبریل امین کو کہتے ہیں کہ تم اس سے محبت کرو۔ اور اسی پر بس نہیں، جبریل امین اللہ کی طرف سے منادی کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے قبول رکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرے۔ اور اللہ کی محبت کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کی جائے اور اللہ کے فرائض کے ساتھ محبت کی جائے۔ ظاہر اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت میں سب کچھ ہی آ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی اصل میں اس پر ایمان رکھنے والے، جو تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو قرآن مجید کو اس کا حق دے کر تلاوت کرتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور جو قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں رکھتے تو یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ حضرات، آئیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب کی صحیح محبت نصیب فرمائے اور اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم ایسے پڑھیں جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پڑھا کرتے تھے۔ وہ 10 آیتیں پڑھتے، ان کا مطلب سیکھتے، ان کے معانی سیکھتے، ان پر عمل سیکھتے، پھر اگلی 10 آیات وہ پڑھتے۔ انہوں نے قرآن مجید کو اس طرح جو ہے نا پڑھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ رب العزت کی کلام یہ خیر و برکت والی کلام ہے، اور اس کے ساتھ جس قدر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر ہم اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں شارحین نے، مفسرین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ اللہ فرماتے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، اور اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اپنے دل میں اس کو محفوظ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ مضبوط کرتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قرآن پاک کے ساتھ روحانی تعلق رکھیں اور ایسا تعلق رکھیں جس کے ساتھ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ چونکہ یہ بڑا ہی مختصر پروگرام تھا، اصل میں سچی بات ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے استاد محترم، ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، ان کا ہم بیان سننے کے لیے آئے تھے، تو مجھے میرے برادرم نے عرض کیا کہ آپ کچھ بیان کر دیں، تو آپ کے ساتھ میں نے سادہ سی گفتگو جس میں کچھ چلو شاید مجھے بھی فائدہ ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، تو میں نے وہ گفتگو کر دی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اختتام کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک اس باغیچے کو سدا بہار رکھے، اور یہ واقعہ ہی باغیچے ہیں، دنیا میں بہت سارے آپ کو باغیچے نظر آئیں گے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یاد آئی۔ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا
کہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو چرا چگا کرو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ما ریاض الجنہ، ریاض الجنت ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ علمی حلقے، یہ قرآن کے حلقے اور یہ تعلیم کے حلقے، یہ ہیں اللہ کے جو نا باغیچے، دنیا میں جنت کے باغیچے. تو ان باغیچوں کے اندر ہمیں اپنی اولاد کو بھی بھیجنا چاہیے، اور صحیح معنوں میں جو علم ہمیں یہاں مل رہا ہے تو وہ ہم علم اپنے بچوں کو دلوائیں، اور جو ہماری دنیا بھی سنوارے گا علم، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنوارے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق. یا رب لک الحمد